سب سے پہلے مظہر صاحب یہ جو سوال ہے اور چہ میں گوئیاں ہیں اسلام آباد کے اندر کی طرح ترمیم آ کیوں رہی ہے، ایک ایکس پوسٹ کے ذریعے سے پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول صاحب، انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، مقاصد آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے ہم ہمیشہ پاکستان کے بارے میں میڈیا کے پرسپیکٹو سے کہتے ہیں there is never a dull moment in پاکستان. درست بات ہے. کوئی نہ کوئی چیزیں، سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ترامیم اور اتنی جلدی جلدی کیوں لائی جا رہی ہیں؟ آپ 18ویں ترمیم کا اگر جائزہ لیں تو 18ویں ترمیم کوئی 9-10 مہینے لگے تھے 18ویں ترمیم کو. کس طریقے سے اس میں پبلک ڈیبیٹ ہوئی، اشتہارات دیے گئے اخبارات میں کہ جس کو کوئی تو ایک بیسک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کا ٹائم اسپین بڑا ہوتا ہے. اس میں یہ ایسا لگ رہا ہے کچھ چیزیں جلد بازی میں کی جا رہی ہیں. 26ویں ترمیم بھی جلد بازی میں کی رہی ہے. ابھی آپ نے 26ویں ترمیم پر ڈیبیٹ ہی نہیں ختم ہوئی کہ آپ 27ویں ترمیم لے کر آ رہے ہیں. ابھی تو اسپیکولیٹو ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں چیز سامنے آئے گی، لیکن ظاہر ہے بلاول بھٹو نے اگر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو فارمل پرپوزل مسلم لیگ نون نے دیا ہے. پہلا پرسپیکٹو تو مسلم لیگ نون کے وائی مسلم لیگ نون وانٹس این امینڈمنٹ 27th امینڈمنٹ. اب اس میں دونوں چیزیں جو چیزیں آئی ہیں کہ جی 18ویں ترمیم میں کچھ جیسے ایجوکیشن کا آپ نے ذکر کیا، کیوں ایجوکیشن واپس چاہتی ہے وفاق؟ ایسی کیا چیزیں ہوئی ہیں جو وفاق سمجھتی ہے کہ وہ صوبوں میں؟ مجھے تو نہیں لگتا، مجھے تو لگتا ہے یہ غیر ضروری چیز ہے. آپ وفاق نے کون سے کارنامے انجام دے دیے تعلیمی میدان میں کہ صوبوں کو وہ نہیں کر رہا کہ صوبوں نے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا ماشاءاللہ 18ویں ترمیم کے بعد. لیکن چیز یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بار بار کرنا اچھی روایت نہیں ہے. ہم نے غیر ضروری طور پہ آپ دیکھیں 2008 کے 18ویں 19ویں 20ویں 21ویں مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ آئین کو مذاق بنا دیا آپ نے. اور اس کو ترمیم کو چھیڑتے ہوئے پارلیمان سوچتی ہے بہت، اس کے لیے آپ کریں، پہلے آپ ڈیبیٹ کریں، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں. آپ ایون جس طرح 18ویں ترمیم میں ہوا تھا آپ پبلک کے سامنے رکھیں، دیکھیں ریاکشنز کیا آتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم بھی رول بیک ہو رہی ہے اس کے اندر جو ابھی تک کا؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے 18ویں ترمیم کی آڑ میں کچھ ہونے جا رہا ہے. اچھا، اب اس پہ کہاں کس پہ کیا پوزیشن لی جائے گی؟ ظاہر ہے جب آپ ایک چیز گفتگو میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں، اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. لیکن یہ ہم ڈیموکریسی کو کمزور کر رہے ہیں. ہم دیکھیں آپ کے آئین میں ہے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو الگ ہوں گے 20 سال بعد. 73 میں طے ہوا تھا، اس میں 73 کے آئین میں. ٹھیک، ہم اس کو واپس جوڈیشری کو جو ہے ایگزیکٹو کے کنٹرول میں لینا چاہ رہے ہیں. ہم میجسٹریل پاور وہ دوبارہ واپس لینا چاہ رہے ہیں. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور کیا سیاسی جماعتیں از خود اس کا شکار ہونے جا رہی ہیں؟ اور سیاسی جماعتیں کا اگر یہ رول رہا تو اس سے ان کی جو کمزوری ہوگی وہ ہوگی ڈیموکریسی فارغ ہو جائے گی. جو بھی سو کال ڈیموکریسی ہمارے یہاں ہے اس میں پہلی مضبوط نہیں ہے، آپ اسے اور کمزور سے کمزور تر کر